الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں ہم سب شکر کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج منافقین کے بارے میں جو اللہ نے پورا رکوع نازل فرمایا، اس کی آخری 3 آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح کر کے بتایا کہ ان کی یہ عادتیں ہیں اور ان کی یہ حرکتیں ہیں جو کہ بہت بری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے ان کی بات کو سمجھا رہا ہے کہ جو ظاہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باطن سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ جب اتنی رحمتیں ان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں اور کس قدر یہ بے وقوف اور احمق ہیں کہ ہدایت ان کے پاس موجود ہے سرکار کی صورت میں، پھر بھی یہ اندھیرے کے اندر ہی پھرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال دی، قرآن پاک سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، استوقد نارا، جیسے ایک بندے نے آگ کو جلایا۔ آگ کس لیے حاصل کی جاتی ہے؟ سردیاں ہوں تو تھوڑا سی گرمی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اندھیرا ہو تو روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ گھپ اندھیرا تھا اور کسی شخص کو روشنی کی ضرورت تھی، اس نے آگ کو روشن کیا، اور آگ اس نے کس لیے حاصل کی؟ تاکہ اس کو کچھ نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ۔ فرمایا جب اس آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، اب ہر طرف جب آگ بھڑکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف روشنی ہوتی ہے۔ تو جب روشنی ہو گئی ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کا نور ہی لے گیا۔ اور فرمایا اب آگے پیچھے بظاہر تو روشنی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، تاریکی ختم ہو گئی، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اب جو خود اندھا ہے، خود نابینا ہے، اگر اس کے پورے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو، مجھے بتائیے اب اس اندھے کو کیا دکھائی دے گا؟ اب اس کے لیے وہ روشنی کس کام کی ہے؟ وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبرتناک مثال عطا فرمائی، اور پھر فرمایا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُعُونَ۔ فرمایا یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا ہم نے انہیں کان تو دیے تھے اس لیے تاکہ ان کانوں کے ساتھ ہدایت کی اور حق کی بات کو سن سکیں، ہم نے آنکھیں دی تھیں تاکہ ان آنکھوں کے ساتھ ہدایت کا جو نور ہے اسے ان آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہم نے انہیں دل دیا تاکہ دل کے ساتھ یہ ہدایت کے بارے میں سوچ سکیں، غور و فکر کر سکیں اور دل کے اندر گھر کر جائے مصطفیٰ جان رحمت کی بات۔ لیکن جنہوں نے آنکھ سے ہدایت حاصل نہیں کی، کان سے ہدایت کی بات کو سنا نہیں، دل سے سوچا اور سمجھا نہیں، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، اور جیسے وہ نابینا ہیں، جیسے وہ بہرے ہیں، اور جیسے وہ گونگے ہیں۔ جو حق بول نہیں سکتا اس کی زبان کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا کسی شاعر نے کہا دل یاد لے بنایا ہے تعریف لے زبان۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے،
کہا یہ جو اعضاء تمہیں دیے گئے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے جی۔ تو کتنا خوبصورت کلام ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہیں ایسے نہیں دے گی کہ ان آنکھوں کے ساتھ تم ان کا غلط استعمال کرو، بد نظری کرو، بے حیائی کرو، ان آنکھوں کے ساتھ فلمیں دیکھو، ان آنکھوں کے ساتھ ڈرامے دیکھو، ان آنکھوں کے ساتھ تم غلط کام کرو۔ نہیں، یہ آنکھ تو تمہیں سرکار کا دیدار کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، اس لیے یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اب آگے دوسری مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ مثال دی کہ اس کا ارد گرد روشن ہے لیکن وہ اندھا ہے، اب اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب آگے سنیے، فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، اور فرمایا فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیریاں ہیں، اس میں گرج ہے، اس میں کڑک ہے، اور فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ ان بجلیوں کے ڈر سے، موت سے بھاگتے ہوئے۔ فرمایا موت سے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پہ یہ جو آپ نے ترجمہ سماعت کیا اب اس کو سنیے۔ ایک آدمی مسافر ہے، اس نے بڑی دور جانا ہے، سفر کرنے کے لیے اس نے اپنی اشیاء اپنے ساتھ لی۔ اب ہوا یہ کہ موسم خراب ہو گیا اور بارش کا موسم ہے، اور جب بارش آتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں بجلیاں بھی کڑکتی ہیں اور اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اب مسافر نے جانا تو بڑی دور ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ جب تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے نا، ویسے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایک اندھیرے کی اس کے اوپر پریشانی ہے، دوسرا بارش کے آنے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ کہیں بارش رکے اور کہیں کوئی مجھے روشنی دکھائی دے تاکہ میں اپنے سفر کا آغاز کر سکوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بارش برستی رہتی ہے، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ مسافر چل پڑتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہیں پہ کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال دے کے ان منافقین کی، جب وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سرکار کے صحابہ کرام پر اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے نور کی بارش برستی، ان بارش میں سے کچھ کنیاں اور کچھ چھینٹے ان منافقوں کے اوپر بھی پڑ جایا کرتے، جس سے ان کے دل سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یار ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے دامن اسلام سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اور جب یہ اپنے ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تو پھر وہ ان کی صحبت جو ان پر بدبختی گرتی اور ان پر تاریکی اور ظلمت کے آثار اللہ کی طرف سے نمایاں ہوتے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آنا داراں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چھڑکاں پہنا ہزاراں۔ تو یہ دراصل وہ جب ان لوگوں کے پاس جاتے کفار کے پاس تو ان کی صحبت ان کے اوپر اثر کرتی، اور اس صحبت کی وجہ سے پھر یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ صرف ایک ہی مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو تھام لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے یہ کچھ نسلیں بھی بتاتی ہیں جن کی نسل گندی ہو، اور وہ کہتے ہیں میاں صاحب اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تئی نہیں بھول دے، بریاں نال جو نیکی کریے تو پٹھیاں ہی چالنا چل دے۔ یہ دراصل ایک بات ہوتی ہے سمجھنے کی، جو نسلیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا خاندان کیسا تھا، ان کے آباء و اجداد کیسے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے آج بھی 14 سال گزر گئے، 1400 سال، اور آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی نسل سے کوئی سید زادہ آپ کو مل جائے،
اور پھر اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو بندے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی یہ سیدہ کائنات اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ جا رہا ہے۔ اس لیے یہ نسلوں پہ بات ختم ہوتی۔ میں ایک حکایت آپ کے سامنے عرض کرتا تھا کہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی یہ بہت نیک آدمی تھا اور بہت ایک عادل حکمران تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک دن ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، اور اولیاء کاملین یہ باطنی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ اب اس نے کیا کیا، بڑے لوگوں کو کہا، بڑے اللہ والوں سے اس نے ملاقاتیں کی کہ کوئی مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دے۔ ایک بندے کو پتہ چلا جو کہ غریب آدمی تھا، اس کے بچے زیادہ تھے اور وہ مزدور آدمی تھا، کماتا تھا لیکن اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پتہ چلا، وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ میں تیری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دوں گا۔ کہا پھر کروا۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں، 6 مہینے مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا اور ایک علیحدگی پہ جنگل کے اندر بیابان جگہ پہ جا کے مجھے وہاں پہ اللہ اللہ کرنی پڑے گی۔ تو کہا پھر جا کر۔ اس نے کہا میں تو چلا جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور میرے بچوں کو بھی تو کچھ کھانے کے لیے راشن پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ 6 ماہ تک اس کے گھر کے جملہ اخراجات وہ میری طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ اور جب اس کے بچے بھی جو ہے وہ بھی خوشحال ہو گئے، اس کی گھر کی طرف سے بالکل وہ اب ایک فکر و فاقہ اسے نہیں رہا، اب وہ چلا گیا جنگلوں میں۔ لیکن اسے تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی، وہ تو دیہاتی آدمی تھا، پنڈو آدمی تھا، اسے کیا پتا حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ چلا گیا 6 مہینے۔ اب وہ خود بھی کھانا کھانے لگا، اچھا کھانا بادشاہ کے پیسوں سے، اور گھر والے بھی بادشاہ کے پیسوں سے کھانا کھانے لگے۔ اب اس کے گھر کا نظام اچھا چلنے لگا۔ اب وہ 6 ماہ تک جنگلوں کے اندر یوں ہی گھومتا رہا۔ 6 مہینوں کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور آ کر اس نے اپنا منہ لٹکایا ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے چلے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ چلے الٹے بھی تو پڑ جاتے ہیں نا جی۔ کہا کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تو کہا پھر کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا اب ملاقات نہیں ہو سکتی، 6 مہینے اور لگیں گے، اور 6 مہینے اور میں چلہ کروں گا، وہاں پہ اللہ اللہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے۔ کہا جا 6 مہینے اور کر چلہ، لیکن مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ اب وہ 6 مہینے پھر وہ کرتا رہا۔ اب پورے 1 سال اسے کوئی گھر کی فکر نہیں رہی اور گھر کا پورا نظام بیت المال سے چلتا رہا۔ اب اس نے کیا کیا، اب 6 مہینے پہلے والے اور 6 مہینے بعد والے کتنا عرصہ گزر گیا، 1 سال۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، منہ لٹکایا ہوا اور مجرموں کی طرح آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی تھا، میرے پاس پیسے کم تھے، مزدوری پہ مجھے کوئی رکھتا نہیں تھا، میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ اسی بہانے سے میرے گھر کا نظام چل جائے گا، اور مجھے نہیں پتا حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے ملاقات کرنی ہے۔ جو میں نے یہ قصور کر دیا ہے، اب جو آپ سزا دیں گے میں وہ سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ اب سلطان محمود غزنوی نے جو پاس بیٹھے لوگ تھے ان سے پوچھا، ایک بندے کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، کہتا ہے سلطان محمود غزنوی بتاؤ جو بادشاہ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ایک بندہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اور کتے آ کے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں اور لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں تاکہ رہتی دنیا تک کسی کے اندر جرت نہ ہو کہ بادشاہ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے اور بادشاہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر سکے۔ اب سلطان نے پوچھا، ایک جوتے والی جگہ پہ ایک درویش بیٹھا تھا فقیر، اس سے پوچھا اس کی بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے دوسرے وزیر سے پوچھا، دوسرے بندے سے پوچھا، کہنے لگا بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دوسرا بندہ کہنے لگا بات یہ ہے اس کو ایسے کیا جائے جیسے جانوروں کا گوشت کاٹتے ہیں، قیمہ کرتے ہیں، اس کے گوشت کا قیمہ بنایا جائے اور وہ قیمہ اٹھا کر کے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ آئندہ رہتی دنیا تک کوئی بادشاہ کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کر سکے۔ اب دوبارہ پھر سلطان محمود غزنوی نے اس فقیر سے پوچھا،
اور اس درویش سے پوچھ کر کے کہنے لگا کہ بتاؤ اس کی بات ٹھیک ہے؟ کہنے لگا اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اب کہا اپنا جو اس کا خاص وزیر تھا سلطان محمود غزنوی کا ایاز، اس کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے کہ ایاز تو بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ایاز کہنے لگا کہ حضور والا بات یہ ہے، اگر مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ اگر اس بندے کو آپ چھوڑ دیں، اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا، آپ کی نسلوں کا بھی بھلا کرے گا۔ کہا آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں آئے، 1 سال تک اگر اس کا گھر چل گیا تو اس میں تیرا کیا نقصان ہے؟ تو جب یہ مشورہ دیا، پھر دوبارہ سلطان محمود غزنوی نے اسی درویش سے پوچھا، اور درویش سے پوچھ کر کے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو مشورہ دے رہے ہیں؟ اب وہی درویش کو پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی کو غصہ آیا کہ ایک بندے سے پوچھا جا رہا ہے، وہ ہر بندے کی بات علیحدہ ہے، تینوں کو اچھا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا تینوں کا مشورہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس درویش کو میرے کو لے کے آؤ نا جی۔ اس فقیر کو لایا گیا، لا کر کے کہنے لگے کیا بات ہے؟ پہلے نے کہا کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا قیمہ کر دیا جائے، تو نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا چھوڑ دیا جائے، تو نے پھر کہا ٹھیک ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھئے، جو بندہ پہلا ہے جس نے مشورہ دیا ہے، ہر بندہ اپنی طبیعت بیان کرتا ہے، ہر بندہ جس نسل سے ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے۔ جس بندے نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، ذرا اس سے پوچھے اس کا کام کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو بندہ وہ ہے جس نے گھر کے اندر شکاری کتے رکھے ہوئے ہیں، صبح شام وہ رہتا ہی کتوں کے درمیان ہے۔ اب اس کا ذہن بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ کہنے لگا چونکہ یہ رہتا ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے۔ دوسرے سے پوچھا جس نے کہا قیمہ کر دیا جائے، تو کہنے لگے اس سے آپ پوچھ لیجیے، یہ تو ذات کا کسائی ہے، صبح سے لے کے شام تک جانوروں کو کاٹنا یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا پیشہ یہی ہے۔ تو جو صبح سے شام تک کاٹتا رہتا ہے وہ کاٹنے کا مشورہ نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور کہنے لگا یہ جو بندہ آپ کے ساتھ ایاز بیٹھا ہے، بادشاہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہے تو تیرا وزیر، ہے تو تیرا خدمت گزار، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، مولا علی پاک کی اولاد سے ہے جی۔ کہا یہ سید زادہ ہے، اور جو سادات کرام ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، کیونکہ جن کے نانا جان سخی تھے، اب ان کی آگے جو نسل ہوگی وہ بھی تو سخی ہوگی نا جی۔ کہا اس لیے یہ چونکہ یہ سخی اس لیے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے ہے۔ جب یہ بات کہی، اب ایاز بولا، اس نے کہا کہ اے سلطان محمود غزنوی، بات یہ ہے تو چاہتا تھا نا، اس بندے نے، میں نے آج تک نہیں بتایا کہ میں سید ہوں، لیکن اس درویش نے یہ پانڈا پھوڑا ہے اور اس درویش نے اس رات کو ظاہر کیا ہے کہ میں سید ہوں۔ تو کہا پھر میری بات بھی سنو، جس خضر علیہ السلام سے تو ملاقات کرنا چاہتا ہے، یہ درویش وہی حضرت خضر علیہ السلام تو ہے۔ کہا وہی حضرت خضر علیہ السلام تو ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس نے اگر یہ میرا راز فاش نہ کرتے تو میں کبھی بھی ان کا راز فاش نہ کرتا۔ یہ جو حکایت آپ نے سنی ہے میرے بھائی، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ جن کے بڑے آبا و اجداد وہ غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے تھے، جن کا کام جیسا پیشہ، وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، اس لیے جن کے بڑے سخی ہوتے ہیں ان کی نسلیں بھی سخی ہوتی ہیں، اور جن کے بڑے الٹ پٹان حرکتیں کرتے آئے، جن کے بڑے غلط تھے وہ آگے وہ خود بھی تو غلط ہوتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر ان لوگوں کی گندی طبیعت اور گندی نسل کو بیان فرمایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں، جب سرکار کی خدمت میں آتے ہیں تو ان کا دل کچھ سوچتا ہے کہ یہ دین اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی یہ اپنے پچھلوں کے پاس جاتے ہیں پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ انہیں ہدایت نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مخلص اور پکے مومنین بندوں کے صف میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ نمازیں، ہمارا یہ ذکر اذکار اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.